ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں تم توڑتی ہوں اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تم سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا، میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں اور تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہماری تڑپ ہی ہمیں لاتی ہے اللہ کی طرف، اور پھر اسی تڑپ کے بعد اللہ در کھولتا ہے معجزوں کے۔ معجزے چاہتے ہو نا تو پھر صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہاں کن فیکن سے جھوم اٹھتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے خدا کی دہلیز تک جو آنا تھا۔ ساری بات تڑپ کی ہے، وقت سارے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، وہ پھر کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجئے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے تہجد کے سجدے میں۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یقین کیجئے اللہ کی کن سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تم خود سجدے تک نہیں پہنچتے، بلکہ سجدے کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب تم بند دروازے پر راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری اگلی دعا قبول ہونے والی ہو، کوئی تو وقت قبولیت کا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ کبھی کبھی تمہارے دل میں سکون اسی لیے بھی نہیں ہوتا کہ جب تم کسی چیز کو پانے کے پیچھے تڑپنا شروع ہو جاؤ، تم سمجھنا ہی نہ چاہو، تم یہ نہ دیکھو کہ شاید میں دھوکے میں تھا، میں ایک دلدل میں تھا، تم صحیح راستے کو چننا ہی نہ چاہو، تو پھر شاید کبھی کبھی تم ایسی چیز میں ہی رہ جاتے ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، خود میں رب کو ڈھونڈو، تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ معجزات کرنا اللہ کی شان ہے، وہ ضرور معجزے کرتا ہے، وسیلے بناتا ہے، مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جن کی نیت ہمیشہ سچی ہو، جو اپنے رب پر بے پناہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تمہیں ہر مقام سے گزار کر اس مقام تک لاتا ہے جہاں تم سے یہ پوچھتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی محبت کس کی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اس پر یقین رکھو، اگر اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو تو وہ کبھی اس چیز میں نہیں پڑنے دیتا جو چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرو، جو چیز میرے لیے نہیں ہے اس سے ہمیشہ مجھے دور رکھ، اور بے شک وہ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ کچھ چیزیں تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، مگر پتہ ہے نا اس رب سے کبھی بھی چھپا نہیں سکتے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا، سکون دے گا۔ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو پکے یقین کے ساتھ، پھر وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، جیسے اللہ نے حضرت زکریا کو ان کے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ بس سچے دل سے اتنے یقین سے اپنے رب سے بولو تو وہ رب تمہیں جواب ضرور دے گا۔
وہ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنی رب سے مانگو، اسے جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو، اپنی خواہش کے لیے پوری یقین سے تہجد میں دعا مانگو۔ تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہیں تو اچھی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے، جن کے دل میں اپنی یاد رکھتا ہے، ان کے دل کو پاک بنا دیتا ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی ہر بات اپنی رب کو بتاتے ہیں۔ دلوں میں سکون صرف رب کو یاد کرنے سے ہے۔ تم اپنے رب کو ہمیشہ ویسا پاؤ گے جیسا تم گمان کرتے ہو۔ انسان ہمیشہ وہ چیز حاصل کرتا ہے جیسا اس کا گمان کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے۔ جہاں اگر مگر اور کاش ہو وہاں یقین کیسا۔ جہاں اپنے رب سے بات ہی نہ ہو، تمہارا رب ہمیشہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، تمہارے انتظار میں کہ اپنے دل کی بات بتاؤ اس کو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس کے لیے کچھ ناممکن ہے یا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا؟ وہ تمہارا رب سب جانتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری کتنی پریشانیوں کے جواب اللہ کتنی وسیلوں سے تمہیں دیتا ہے؟ تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے وہ، تمہیں بہتر سے بہترین تک لاتا ہے، تمہیں کتنے لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے مگر کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو۔ کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں تمہارے صبر کا اجر ہوتے ہیں۔ لوگ بے شک تمہاری نیکیاں اچھائی کو بھول جائیں مگر تمہارے رب نے تمہارا اجر ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہوتا ہے، وہ کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ وہ تمہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں دے، چاہے مال، اولاد، اچھے لوگوں کی صورت میں دے یا آخرت میں دے، مگر تمہارا رب اپنے وعدے کو کبھی نہیں بھولتا۔